آقا جی کہ وقت آئے گا تھوڑی سی دنیا کے پیچھے اپنا دین چھوڑ دے گا آدمی، تھوڑی سی دنیا کے پیچھے، صبح میں ایمان والے شام کو کافر ہو جائے گا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، تھوڑی سی دنیا کی لالچ کے پیچھے، تھوڑی سی لالچ ہوتی، پیسہ، دکان، مکان، نوکری، نماز آگے پیچھے، دین چھوڑا نہیں چھوڑا، نماز وقت پہ فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت پہ ہم نے فرض کیا۔ آقا جی سے پوچھا گیا افضل عمل کا نماز کو وقت پہ پڑھنا، کہ جو جماعت سے نہیں پڑھتے ان گھروں کو آگ لگا دو، ہم نوکری پہ ہوتے ہیں، ہمارے کپڑے ٹھیک ہے نہیں، وہ خالی ہو جا کے ادھر بیٹھ گیا، تو پھر دین چھوڑا نہیں چھوڑا۔ اگر خدا کو بادشاہ حقیقی سمجھتے، عظمت اتنی ہوتی ہے، خیال میں ہے نا، دل میں ہوتا کہ بادشاہ کا حکم آگے پیچھے، بادشاہ تو سب کچھ دے دے گا، سب چیز کو چھوڑنا، بادشاہ کے حکم کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ بادشاہ نہیں ہے، چھوڑ دیتے ہو نا، پوچھیں وظیفوں کا، وظیفے بھی گڑبڑ، نمازیں بھی گڑبڑ، حالات اچھے نہیں ہوتے۔ استغفر اللہ، پھر کافروں والی زندگی اختیار کرو، کیوں کافروں کے لیے خدا نے دنیا جنت، آخرت عذاب بنایا۔ آخر ان کے سجن المومن جنت الکافر، دنیا کے لیے قید خانہ ہے ایمان والے کے لیے، اس کو سختی مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی، جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اب تم لوگ ایسے ہو رہے ہو، سرمایہ کاری کرو، اور ذرا سا جھٹکا آیا سارا بام شام ایران کے سمندر زمین میں چلا گیا، دیکھا، یہ سوچیں نہیں آتی ہیں، سارا شہر کہ تم کو منٹ میں کچھ ہو سکتا ہے، رات کو تم کو ہیضہ ہو جائے، دن کو کچھ تم کو ہو جائے، دیوار گر جائے، غلطی سے بجلی کی شارٹ لگ جائے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ہم دنیا کے پیچھے ایسے ہیں، اگر کچھ ہو بھی جائے کسی طرح سے تو خدا بے نیاز ہے، کسی کی عبادت کا محتاج ہے، نبیوں کی عبادت کا محتاج نہیں، آقا کی عبادت کا محتاج نہیں۔ آقا جی جاری کرتے تھے، حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے دربار میں، سنتے نہیں؟ ہاں، جب بادشاہ کا حکم نہیں ٹالو، بادشاہ تم کو منٹ میں غنی کر سکتا ہے، بادشاہ حکم ڈالتے ہو جو چاہے منٹ میں، وہی عذاب، وہی اولاد تمہارے لیے خدا عذاب بنا سکتا ہے، کہ تم خدا کے معاملے کو آگے پیچھے کیا، گھر کے کام ہے، یہ کام ہے، اور اولاد کا مسئلہ ہے، نمازیں رہ جاتی ہیں، تو پھر کر لو اولاد کا، مال کا۔ حضور کی حدیث کے مفہوم میں نہیں، وہ حدیثیں دعا میں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ میں اس مال سے پناہ چاہتا ہوں جو وبال بنے، اس اولاد سے پناہ جانتا ہوں جو عذاب بنے۔ تو عذاب، وبال، مال، اولاد بنتی ہے تو دعا حدیث میں آئی ہے نا، اس لیے لوگ عذاب، مصیبت میں، عذابوں میں ہیں۔ اگر اللہ کے آپ کے حکم کو آپ نے آگے پیچھے کیا، نبی کے، تو اللہ تم کو گھر میں غنی، سب کچھ تمہارے کام بنا سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں ہوتا کہ حالات مشکل ہو گئے ہیں، حکومتیں بڑی ہو گئی ہیں، ایٹم بم بن گئے ہیں، فلانے ہو گئے، اب اللہ کچھ نہیں کرتا، ایسے ہو سکتا ہے؟ ایسا عقیدہ مت کریں۔ تو حالات کیسے ہیں، اگر تم نے خدا رسول سے بنا لی، تمہارے حالات ٹھیک ہیں کہ تم خوش رہو، تمہیں کیا، اس کو بناتے دو، جو مصیبت میں پڑے انہوں نے خدا رسول کو چھوڑا۔ تم خدا سے صلح کرے، تم سے دشمن صلح کر لے گا، شیر صلح کر لے گا، حیوان صلح کر لے گا۔ شیروں نے صلح کر لیا آقا کے صحابہ سے، وہ نکل رہے تھے، شیر آنے پر رستہ بتاؤ، نے رستہ بتایا، وہ شیر چپ کر کے چلا گیا۔ راشن کی ضرورت پڑی، کچھ نہیں تھی، اللہ سے صلح تھی، ہاں جی، وہ مچھی کو کون نکالتا، کسی کا باپ نہ نکالتا، کرین بھی نہ نکالتی، 3 مہینے مچھی کھاتی رہے، ایک دعا مانگی، اتنی بڑی مچھی باہر آ گئی۔ فوج کے افسر تھے، ابو عبیدہ اللہ جرہ، بتاؤ